السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم EDU 305 کا لیکچر نمبر 8 پریپیئر کریں گے۔ اس میں ہم ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق ٹاپک نمبر 189 سے لے کے ٹاپک نمبر 194 تک کور کریں گے۔ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ آج کے اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس روم ڈسپلن پارٹ 2۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کراتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک بھی شیئر کریں، کیونکہ میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے تمام سبجیکٹ کے امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاس روم میں ڈسرپشن پیدا کرنے والے رویے سے کیسے نمٹا جائے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو پرسکون رکھیں اور طلبہ کی بات سنیں۔ جب کوئی بچہ خراب رویہ دکھائے، مس بہیو کرے، تو غصہ کرنے کے بجائے تحمل سے اس کی بات سنیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس سے وجہ سمجھ میں آئے گی اور مسئلہ بہتر ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، ٹیچر کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کلاس پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، نہ بہت سخت ہو اور نہ ہی حد سے زیادہ دوستانہ ہو۔ بچوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ٹیچر کی بات ماننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس میں اگر کوئی بچہ خراب رویہ دکھائے تو اس کو فوراً روکا جانا چاہیے۔ بچوں کو شروع دن سے یہ بتایا جائے کہ بدتمیزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ باز نہ آئے تو مناسب سزا دی جا سکتی ہے، جس میں اسکول کی انتظامیہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلاس کے جو کچھ اصول، سبقات اور نتائج ہیں ان کو واضح کرنا جو ہے نا بچوں کے ضروری ہوتا ہے کہ کون سے اصول ہیں، ان سے کیا توقعات ہیں، اگر وہ اصول نہ مانیں تو کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہانی سننے کے دوران خاموشی اختیار کرنی ہے، کارپیٹ پہ کس طرح سے بیٹھنا ہے، بولنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ اگر بچے اصولوں کو نہ مانیں تو ان کو اس کے نتائج بھی جو ہے وہ فیس کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رولز جو ہیں وہ بچوں کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اگر یہ رولز فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کون سے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ٹاپک نمبر 90 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ڈسرپشن سے نمٹنے کا پارٹ 2۔ اگر کوئی بچہ خراب رویہ اختیار کرے تو فوراً روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نظر انداز کریں گے تو بچہ سمجھے گا کہ یہ رویہ درست ہے اور وہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسے فرسٹ ٹائم میں ہی روک دینا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کے برے رویے کی نوعیت کے مطابق مناسب ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت ہارش نہیں ہونا چاہیے لیکن ڈانٹ ڈپٹ ان کے رویے کے مطابق کرنی چاہیے۔ تمام بچوں سے جو ہے وہ ایک جیسا یکساں سلوک کریں۔ ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ سزا دینا یا کسی کو معاف کرنا یہ غلط تاثر دیتا ہے بچے کو۔ ٹیچر کو کبھی بھی فیورزم نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ کون سا رویہ اچھا ہے اور کون سا برا، اور برا رویہ ہونے پر کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بطور ٹیچر اپنی عزت اور جو اعتبار ہے وہ بنائیں تاکہ انتظامیہ اور دیگر اساتذہ بھی آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیں۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 191 کی طرف کہ طلبہ کو سزا دیتے وقت کیا احتیاطیں رکھنی چاہیے۔ اس کا ہم پارٹ 1 ابھی دیکھ رہے ہیں 91 میں، کہ سب سے پہلے آتا ہے کہ خود پہ قابو رکھیں، کہ کبھی بھی غصے میں نہ آئیں۔ آپ ایک استاد ہیں اور استاد کا کردار جو ہے وہ مثالی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو جسمانی سزا دینا یا سخت سلوک کرنا ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسی سزائیں بچوں کی ذہنی اور جذباتی ترقی پر نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ ڈالتی ہیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جلد جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں، اس لیے ان سے بات کرتے ہوئے ان کی عمر اور جذبات کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ٹیچر کو ہمیشہ تربیت یافتہ طریقے سے پروفیشنل وے میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ بغیر پیشہ ورانہ تربیت کے استاد جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ ہمیشہ جو ہے پرسکون انداز میں صورتحال کو سنبھالیں۔ بچوں کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ٹیچر غصے میں ہے یا بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے،
آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 192 کی طرف کہ طلبہ کو سزا دیتے وقت جو احتیاطیں ہیں ان کا پارٹ 2 ہم اس میں دیکھیں گے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں کہ اگر بچہ بدتمیزی کرے تو پہلے اس کی بات سنیں اور پھر نرمی سے اسے سمجھائیں. ٹیچر کو چاہیے کہ ہر صورتحال کا تجزیہ کر کے پرسکون انداز میں اس کا حل نکالے. ٹھیک ہے. ٹائم آؤٹ کا استعمال کرے کہ کسی بچے کو وقتی طور پر الگ بٹھانا تاکہ وہ خود سوچے کہ اس نے کیا غلط کیا. یہ ایک نا افیکٹو وے ہے بچے کو نا ریئلائز کروانے کا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے اور اس کو کس طرح سدھارنا ہے. بچے کی ذاتی عزت کو مجروح ہرگز نہ کرے. اگر بچہ برا رویہ دکھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ جانے نہ کہ اس کی ذات پہ حملہ کریں. ٹھیک ہے. اور استاد کو ہمیشہ پیشہ ورانہ انداز اختیار کرنا چاہیے. ایگو کو درمیان میں نہیں لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 193 کی طرف کہ طلبہ کے کام کی نگرانی کریں. اگر آپ بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر نہیں رکھیں گے تو وہ آزاد ہو کر مس بیہیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کنٹینیوس نگرانی نا بچے کی ضروری ہے. وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے لیکن ٹیچر کو اپنی آبزرویشن رکھنی چاہیے اس پہ. وزٹنس اور اوور لیپنگ کا استعمال کریں. وزٹنس مطلب کہ استاد کو ہر وقت کلاس میں ہوش مند اور متوجہ رہنا چاہیے. اور اوور لیپنگ یعنی کہ ایک وقت میں مختلف چیزوں کو مؤثر انداز میں سنبھالنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیبلنگ طنز یا مذاق سے گریز کریں. طلبہ کے بولنے کے انداز یا کسی اور چیز پر ان کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا ان کی خودی کو مجروح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 194 میں کلاس روم کے ڈسپلن کے مسائل کا حل کہ گروپ کی بنیاد پر انعام یا سزا رکھنا چاہیے. کہ اگر گروپ کے کسی ایک بچے نے غلط رویہ اپنایا تو پورے گروپ کو سزا دی جائے. یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بچوں میں اجتماعی ذمہ داری پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. پرو سوشل ٹریننگ بچوں کو باہمی تعاون، ہمدردی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تربیت دی جائے تاکہ ان کا رویہ بہتر ہو سکے. پیئر ٹیوٹرنگ بعض اوقات بچے اپنے ہم جماعتوں کی بات زیادہ غور سے سنتے ہیں، اس لیے ٹیچر ایسے بچوں کو ساتھیوں کے ذریعے پڑھوانے کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچر کو کلاس میں گھومتے رہنا چاہیے تاکہ بچہ ہم وقت متوجہ رہے اور اپنا کام سنجیدگی سے کرے. تو جناب اگر میں اس لیکچر کو کنکلیوڈ کر دوں، سمرائز کر دوں آپ کے لیے، تو دیکھیے کلاس روم ڈسپلن کو برقرار رکھنا اسی ٹیچر کی ایک اہم ذمہ داری ہے. اس کے لیے استاد کو پرسکون رویے، کمیونیکیشن اور مسلسل اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ جماعت کے اصول و ضوابط بنائیں، توقعات واضح کریں اور طلبہ کو بدتمیزی یا غلط رویے کے جو نتائج ہیں ان سے آگاہ کریں. انہیں ہمیشہ پروفیشنل انداز اپنانا چاہیے، سخت سزاؤں سے گریز کرنا چاہیے اور کسی بھی بچے کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹائم آؤٹ، پیئر ٹیوٹرنگ، گروپ رسپانسبلٹی اور مسلسل نگرانی جیسے طریقے ڈسپلن کو بہتر بنانے اور غیر ضروری خلل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اساتذہ کو صبر، انصاف پسندی اور جذباتی توازن کے ساتھ رہنمائی کرنی چاہیے کیونکہ وہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اور ان کا رویہ بچوں پر دیر پا اثر ڈالتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر نمبر 8 بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیونکہ میں نے اسے بہت شارٹ کر کے اور بہت آسان انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کے کوئی بھی فیڈ بیکس ہوں، آپ کے کوئی کیوریز ہوں تو وہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں. چینل میرا آپ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک بھی لازمی پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.